ساری زندگی وفا وچ گزاری محبت وچ گزاری اساں جے نکمیاں نو سینے نال لا کے رکھے نعرہ تکبیر تے اج تساں نعرے نے جواب دتیا تے انہاں دی روح بھی اتھے قبر مبارک دے اندر خوش ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا ویکھ کے کتنی محبت فرما رہے ہیں نعرہ رسالت آستانہ عالیہ کوٹ چاندنا شریف پیر سید سراج الزمان شاہ صاحب پیر سید قمر الزمان شاہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل مزہ نہیں آیا سبحان اللہ یا رسول اللہ یا لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مولاي صل وسلم دائما
नारे ना आवाज नारे तकबीर नारे रिसालत लगा जड़ा ने पुत्र जड़े ने मर्द ने पुत्र मर्द ही बनने तारीख ना नारा भी लाए क्योंकि मिशन मेरे पीर सैयद सिराजुल जमान शाह साहब का भी आए। उस वक्त भी बड़े बड़े पीर जनाब खुल्लंज बढ़ गए लेकिन पीर सिराजुल जमान शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह खुदा दी कसम असा क्यों मोहब्बत करने असा इया मोहब्बत करने कि रसूलुल्लाह ने दर्द हुजूर ने खत्मे नबुव्वत ते उन्हें पहरा दिते है निकल के आए ने आज असी इन्हीं इत्थे ना बैठे ते उवा पहरा पीर सैयद कमरुल जमान शाह साहब ही दे रहे ने ते उवा पहरा पीर सैयद बुरहानुल जमान शाह साहब ही दे रहे ने। इंशाअल्लाह एक वक्त आवेगा कि इस आस्थाने दा चमकता हुआ चिराग बन के नजर आ। सुभान अल्लाह। बिला ताखीर दावत खिताब पेश करन लगे साडे अजीम खतीब अरबो अजम हजरत अल्लामा मौलाना वकार हजारवी साहिब इंशाअल्लाह सुन के जा सो ते अपने जाने आइंदा साल तक आपका खिताब भी याद रख सो कि कैसा पीर साहब ने अपने आस्थाने ते इंतखाब फरमाया। नारे तकबीर। पीर साहब ने सबलादे के फरमाया मजा नहीं आया ते हर बंदा इत्थे गल्लां कर ही नहीं सकना। नारे रिसालत नारे हैदरी पीर सैयद सिराजुल जमान शाह साहिब पीर सैयद कमरुमान शाह साहिब आस्थाना आलिया कोट चांदना शरीफ आस्थाना आलिया कोट चांदना शरीफ। मेरी फिर गुजारिश है पीर साहब मैंने इशारा फरमाया जेडे पीछे बैठे ने हैं जी वो मेहरबानी फरमाओ अगे तशरीफ ला। पीर साहब ना हुक्म हो गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका करीम नहीं और अपने पीर नहीं मोहब्बत है ना 99% अगर मोहब्बत को 1% है तो सारी जुबान खामोश न रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह। बाद हम्द व सलात काबिल कदर हाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम आज की ये बाबरकत नूरानी महफिल आस्ताना आलिया हाजा पे इनका पजीर है।
سبحان اللہ پورے ملک سے اس آستانے سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند سبحان اللہ محبت کا جام نوش کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے. سبحان اللہ مجھ سے قبل آپ نے میرے مسلک کے خوبصورت علماء کرام کا واعظ سماعت فرمایا. میں ایک طالب علم ہوں اور میں اپنی قسمت کی معراج سمجھتا ہوں. سبحان اللہ الحمدللہ اہل سنت کو جو گٹی میں ملا ہے اس کا نام ہے پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ اہل سنت کا بچہ ماں کی گود سے محبت لے کر آتا ہے اور قبر کی اندھیری وادیوں تک وہ محبت لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ جس خاندان سے میرا تعلق ہے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے وہ اپنی ہند کو زبان میں شیخ القرآن حضور مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ان کو میں فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک گل نہ سمجھدا کہ جدے سینے وچ سیداں دی محبت نہ ہوئے تو جنت جاوے. ہم تو صدقہ ہی آلے نبی کھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دنیا کا بھی شیوا ہے بھائی. سبحان اللہ بیٹا جیسا بھی ہو والدین کو پیار ضرور ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا تھا, قرآن نے اسے کافر کہا لیکن آخر وقت تک نوح علیہ السلام اسے بھی بلا رہے تھے. سبحان اللہ میرا رب فرما رہا تھا جانے دے جانے دے, اور نوح علیہ السلام فرما رہے تھے آ جا آ جا آ جا. سبحان اللہ وہ محبت تھی جو اولاد سے ہوتی ہے. اولاد جیسی بھی ہو والدین کے لیے بڑی پیاری ہوتی ہے, اور جن کے رگوں میں خون میرے نبی کا ہو, سبحان اللہ میرے نبی کے ویر علی کا ہو, سبحان اللہ جو وارثان جنت ہیں, سبحان اللہ جن کی رگوں میں وہ خون ہوگا, میرا دل یہ کہتا ہے جس نے سید سے پیار اس لیے کیا کہ ان کی رگوں میں خون محبوب الہی ہے. سبحان اللہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ اتنا لجپال خون ہے معاشر کے میدان میں اس وقت تک جنت جائے گا نہیں وہ خون جب تک اپنے ماننے والے کو ساتھ لے جائے گا. کملی والے کا خون بڑا لجپال. سبحان اللہ میں اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہوں گا ایک بات سے. حضرت بلال حبشی رضی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اللہ سرکار کی بارگاہ میں موجود اور کھڑے کھڑے چہرہ غم زدہ ہو گیا. سبحان اللہ میرے لجپال آقا نے فرمایا بلال تیرا مسکرانا بڑا اچھا لگتا ہے, سبحان اللہ آج تیرے چہرے کی مسکراہٹیں یکدم غائب ہو گئیں, وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ بلال نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کملی والے ہو میں غلام تھا, پتہ نہیں بکتا 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 آپ کی چوکھٹ پہ آ گیا. سبحان اللہ لجپالو جب سے آپ سے محبت ہوئی ہے پیار ہوا ہے کوئی صبح ایسی نہیں کہ جس صبح آپ کا دیدار نہ ہو اور بلال چین سے دن گزار دے. سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کبھی کبھار غم زدہ ہو جاتا ہوں کہ آپ رب کے ہیں محبوب, سبحان اللہ میں کہاں غلام. سبحان اللہ پتہ نہیں کل معاشر کے میدان میں جنت میں آپ کا کتنا بالا مرتبہ و مقام ہوگا. سبحان اللہ غم زدہ یہ ہوتا اس لیے ہوتا ہوں اگر وہاں روزانہ بلال کو دیدار نبوت نہ ہوا تو یہ بلال کرے گا کیا؟ سبحان اللہ غم جنت کی نہیں ہے, غم دیدار نبوت کا ہے. سبحان اللہ کملی والوں غم زدہ ہو جاتا ہوں کہ وہاں اگر اپنے محبوب کا دیدار نہ ہوا تو بلال کرے گا کیا؟ سبحان اللہ جو جب کوئی اپلیکیشن پیش کی جاتی ہے نا اپنے مرشد کے سامنے, پیر کے سامنے, استاد کے سامنے,
والد کے سامنے، استاد کے سامنے کوئی اپلیکیشن پیش کی جاتی ہے تو جب وہ اپلیکیشن قبول ہو جائے پھر سوچو تو صحیح اس بچے کی کتنی خوشی ہوتی ہے اور ٹھاٹھے مارتا ہوا چہرہ کیسے ہوتا ہے. اس نے اپلیکیشن پیش کی، سگنیچر ہو گئے، اس کی بگڑی بن گئی، بات ہو گئی، اس کی خوشی کے تو پھر کیا کہنے ہیں. بلال نے کہا حضور سوچ کے غمزدہ ہو جاتا ہوں، آپ کا کہاں مرتبہ اور اس بلال کا کہاں. اگر آپ کا وہاں دیدار نہ ہوا تو بلال کیا کرے گا. کملی والے نے فرمایا بلال غم نہ کر، میں نبی تجھے کہہ رہا ہوں تو جنت جائے گا اور جائے گا بھی سب سے پہلے. اب دیکھو تو صحیح لجپال سے محبت کرنے والوں کا مقام، جائے گا سب سے پہلے. مسئلہ حل ہو گیا، چہرے کی رونقیں بحال ہو گئیں، حشاش بشاش وہی چہرہ، مسکراتا چہرہ. بلال کملی والے کے دیوانے تھے اور کائنات کا والی سامنے ہو، دیوانہ سامنے ہو، کیسی گفتگو ہوگی. ہاتھ باندھ کے محبت میں آ کے جھوم کے عرض کرنے لگے آقا سب سے پہلے. بلال سب سے پہلے. کملی والے ہو آپ کی ساری امت سے پہلے. ہاں بلال سب سے پہلے تو جنتی. آقا آپ کی امت کے ولی، غوث، قطب، ابدال، مجدد سب سے پہلے. فرمایا بلال کہہ جو دیا سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا. عرض کی آقا کیا آپ کے ابو بکر سے پہلے جاؤں گا. فرمایا ہاں بلال اس سے پہلے جائے گا. آقا کیا عمر سے پہلے جاؤں گا. بلال ہاں اس سے بھی پہلے جائے گا. اب دیکھو تو صحیح غلام محبت میں بولے جا رہا ہے، کملی والے سٹمپ فرما رہے ہیں. فرمایا جائے گا پہلے. آقا کیا آپ کے عثمان سے پہلے جاؤں گا. ہاں بلال تو اس سے بھی پہلے جائے گا. اب دیکھنا لجپال نوازتے کیسے ہیں. آقا کیا آپ کے علی سے پہلے جاؤں گا. ہاں بلال تو علی سے پہلے جائے گا. محبت عروج پہ چڑھتی گئی، محبت بلندیاں طے کرتی گئی. کہتے کہتے سرکار بلال نے یہ بھی کہہ دیا کملی والے ہو کیا آپ کے حسنین سے پہلے جاؤں گا. فرمایا ہاں برسانے جنت سے بھی پہلے تو جنت میں جائے گا. جب بلال کی عشق مچل گئی معراج پہ چڑھی تو بلال نے یہ بھی کہہ دیا کملی والے ہو کیا 1,24,000 کموں پیش انبیاء سے پہلے جاؤں گا. سرکار نے فرما دیا ہاں بلال سب نبیوں سے بھی پہلے تو جنت میں جائے گا. جب بلال کی عشق مچل گئی یہ بھی کہہ دیا آقا کیا آپ سے پہلے جاؤں گا. سرکار نے فرما دیا ہاں بلال مجھ نبی سے پہلے بھی تو جنت. لجپال جو نواز فرمایا ہاں بلال مجھ سے بھی پہلے. سبحان اللہ. عشق میں تھے تھوڑے سے عشق سے ہوش میں اور سوچا یہ میں کیا کہتا رہا. کل کرم فرماتے رہے. لجپال ہاتھ باندھ کے قدموں میں گرے اور عرض کی لجپالو سب سے پہلے جانا قبول ہے لیکن کملی والو آپ سے پہلے جانا تو قبول نہیں. کیسے جا سکتا ہے یہ بلال آپ سے پہلے کہ آگے غلام جائے، نبیوں کا امام پیچھے آئے. سرکار یہ جو آپ کا آخری فرمان ہے بدل دیجئے. آپ سے پہلے یہ بلال نہیں جائے گا. یہ تو غلام کا عشق تھا لیکن امام کا فرمان دیکھیے. فرمایا بلال چپ ہو جا. تیرے نبی کی زبان سے جو لفظ نکل جائے وہ کبھی بدل نہیں سکتے. زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن بلال جو تیرے نبی کی زبان سے لفظ نکل گئے کارچے والا رب بھی کبھی بدلے گا نہیں. بلال یاد رکھنا سب سے پہلے تو ہی جائے گا جنت. شرط یہ ہے کہ جس سواری پہ سوار ہو کے تیرا نبی امام بن کے جائے گا اس کی لگام تھامے ہوئے آگے تو غلام بن کے جائے. میں نعرہ لگاتا ہوں نعرہ تکبیر. ہاتھ چاہ کے گج بج کے بولو جنہاں دے ایڈے سونے پیر ہونو چپ چنگے نہیں لگ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سنیے بات کریں. میں یہ کر رہا تھا ہم تو سادات کا صدقہ کھاتے ہیں اور جو خون مصطفیٰ کی قدر کر لیتا ہے وہ جنت ضرور لے کے جاتے ہیں. میں
गुनहगार क्या हूँ। मैं तो यहाँ ये सोच कर, मेरे भाई इंतहाई करम फरमा और बहुत प्यार करने वाले भाई हजरत अल्लामा मौलाना शिफाउल्लाह साहब जो बहुत मोहब्बत करते हैं, इन्होंने हुक्म दिया आपने आना है आस्थाने पे। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। सादात के आस्थाने पे ही आके दिल को खुशी होती है। क्यों कि ये वारिस कायनात के जनाबे वाला वारिस हैं। अगर ये राजी हो गए तो मदीने का ताजदार राजी हो जाएगा। हम तो सादात का सदका खाते हैं। और यहाँ ये समझ कर मैं यहाँ हाजिरी पेश करने लगा हूँ कि जिस तरह बाजारे मिस्र में उस बुढ़िया ने हाजिरी पेश की थी, सर पे थोड़े से सामान की गठरी है और कितारें हैं यूसुफ के खरीदारों में की खड़ी है सुबह से शाम तक। इस शख्स ने पूछा बुढ़िया तू क्यों खड़ी है? ये तो यूसुफ के खरीदार हैं, ऊंटों पे घोड़ों पे उनका सामान लादा हुआ है, तू क्या करती है? उसने कहा मेरे सर पे भी तो सामान है, आई हूं यूसुफ को खरीदने के लिए। किसी ने कहा बुढ़िया होश कर, वो इतने इतने बड़े रईस नवाब और तेरे सर पे सिर्फ रस्सी की गठरी है और इसके बदले क्या तू समझती है यूसुफ को खरीद सकेगी? कहने लगी चुप हो जाओ, समझती तो मैं भी हूँ इसके बदले यूसुफ को खरीदा न जा सकता है, लेकिन इस कितार में इसलिए खड़ी हूँ कि जब यूसुफ के खरीदारों का नाम बोला जाएगा बुढ़िया भी उस कितार में होगी। सादात का मकाम जिनके बारे में रब फरमाए नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, सुभान अल्लाह। मोहब्बत की बात है। मैं मोहब्बत से ही आगे जाता हूँ। मेरा मौजू भी निस्बत है हजरत खलीफा अव्वल खलीफा बिला फजल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। मेरी गुफ्तगू शुरू हो गई है, यहाँ से आगे चलते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, पीछे महीना रबीउल सानी शरीफ का गुजरा है, आपने जरूर सुना, लेकिन टच देकर अपने मौजू की तरफ जाता हूँ। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, मोहब्बत देखिए, गारे सौर वाली रात सबको याद है क्योंकि सारी जिंदगी सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे। बड़ा दिलचस्प गारे सौर में कमली वाले के साथ हैं और उलमा से आपने सुना है कि वो जो गारे सौर के सुराख थे, जनाब सिद्दीक अकबर ने अपनी चादर को टुकड़े टुकड़े कर करके फाड़ फाड़ के उन सुराखों को बंद किया। मोहब्बत की बात सुनिए और आगे जाने लगा। उन सुराखों को बंद किया, एक सुराख बच गया। क्या किया जनाब सिद्दीक ने? अपने पांव की एड़ी रखी और उस सुराख को बंद किया। पांव की एड़ी रखी, उस सुराख को बंद किया। मैं नहीं चाहूंगा कि ये एक तवील मौजू हो जाएगा। पांव को एड़ी रखी, सुराख को बंद किया और गोद में कमली वाले का सर अक़दस है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस। मेरा दिल ये कहता है कि जब सदीक की गोद में कायनात के वाली का सर अक़दस होगा, फिर यूं कह लीजिए सदीक की गोद थी और सारी कायनात थी। ऐसे एड़ी रख के ना बंद कर दिया। और मैंने ये बात उलमा से सुनी है, मैंने पढ़ी नहीं, उलमा से सुनी है कि वो सांप आया, वो सांप कि जो जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का था और उसने ये ख्वाहिश की थी कि मौला मुझे इतनी उम्र देना, इतनी उम्र देना कि मैं तेरे महबूब का दीदार करूं। मैंने उलमा से ये सुना है, अगर ये बात हकीकत है कि वो सांप दीदार मुस्तफा के लिए आया गारे सौर में, तो फिर एक सोचने की बात है। बेशुमार शफाउल्लाह साहब सुराख थे जिनको सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कपड़े से बंद किया। किसी सुराख से भी वो अंदर जाने की कोशिश करता, कपड़ा हट जाता, उसकी तमन्ना पूरी हो जाती। आखिर उसी सुराख से अंदर जाने की कोशिश क्यों करता रहा जहां सिद्दीक का कदम था। बेशुमार सुराख है, किसी सुराख से अंदर जाने की ट्राई करता, कपड़ा हट जाता, तमन्नाएं दिल पूरी कर लेता, दीदार नबुव्वत कर लेता, लेकिन उसी सुराख से अंदर क्यों जा रहा था जहां सिद्दीक अकबर का कदम था। अब मेरे वजदान की दो बातें सुनिए। था सांप,
لیکن کسی اور سراغ سے کوشش نہ کی. جہاں صدیق کا قدم تھا وہیں سے جا رہا تھا. تصور میں نے کہہ دیا کہ اگر آیا تو دیدار مصطفیٰ کے لیے کسی اور سراغ سے کوشش کرتا, کپڑا ہٹ جاتا, دیدار ہو جاتا. جملہ سمجھ آئے تو ہر عاشق بولے گا سانپ تھا, لیکن بول کے کیا کہا؟ اس نے کہا چپ ہو جاؤ, صدیق اکبر کے بغیر بھی کسی کو دیدار ہو سکتا ہے. میں نے کہا کسی اور سراغ سے اندر جانے کی کوشش کرتا, کپڑا ہٹ جاتا, تمنا دل پوری کر لیتا. اسی سراغ سے اندر جانے کی کوشش تو کرتا رہا جہاں صدیق اکبر کا قدم تھا. اس صدیق جیسا عاشق ہو قدم ہٹا دے. اس صاحب نے کہا تو سمجھا نہیں, قدم ہٹائے نہ ہٹائے میرا کام تھا صدیق کے قدموں میں جانا. سمجھ آئیے ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ. میں نے کہا کسی سراغ سے جاتا, کپڑا ہٹ جاتا, تمنا دل پوری کر لیتا. اسی سراغ سے اندر کیوں جا رہا تھا جہاں صدیق کا قدم تھا. میرا دل یہ کہتا ہے, اس کا جواب یہ تھا یہی تو بتانا چاہتا ہوں. جو دیدار مصطفیٰ کے لیے آئے, جو ملاقات مصطفیٰ کے لیے آئے, پہلے صدیق کے قدم چومے پھر کملی والے کا دیدار. سمجھ آ گیا. کبھی در مصطفیٰ پہ, کبھی در مصطفیٰ پہ صدیق کے دشمن بن کے نہ آنا. ملی والے لفٹ اسی کو دیتے ہیں جو صدیق کا بن کے آنا. کبھی در مصطفیٰ پہ صدیق اکبر کے دشمن بن کے نہ آ جانا. پہلے اگر در مصطفیٰ پہ آنا ہے, کملی والے کی ملاقات کی چاہت ہے, دیدار مصطفیٰ کی چاہت ہے, عقیدہ سمجھ آ گیا. پہلے صدیق اکبر کے قدمین کو چوم لو, کملی والے کا دیدار صحیح ہے. جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تو ہمارا بھی ایک بڑا تکڑا ڈستا ہے نا. کیا ہے, جس علی والے کے غلام وہ تھے اسی کے غلام ہم بھی تو ہیں. میں نے بھی عرض کی حضور سنا ہے علماء سے, وہ بڑا زہریلا سانپ تھا, ڈستا رہا ڈرتا رہا, آپ نے قدم نہ اٹھایا. چپ ہو جا, سادہ نہ بن, قرآن تو پڑھ کے دیکھنا. وہ مصر تھا, وہ مصر تھا, وہ مصر تھا, اور دعویٰ زلیخا نے کیا میرے یوسف کو تکنے ضرور آنا. اور مصر کی عورتیں آئی تھی, دعوت پہ سامنے کھڑی ہو گئی. فروٹ تھے, پھل تھے, چوریاں تھی. جب کاٹنے لگی, اس نے یوسف پہ نظر پڑی, انگلیاں کٹ گئیں, خون بہنے لگا, پتہ نہ چلا کیوں. اس نے یوسف میں اتنی محبت تھی, درد محسوس ہی نہ ہوا. میں نے کہا صدیق اکبر درد نہ ہوا. کہنے لگے وقت تان آئے تھی ہم نہ وہ مصر کی عورتیں جن کی انگلیاں کٹ گئیں, خون بہتا رہا, درد محسوس نہ ہوا. کیوں کہ اس نے یوسف میں اتنی محبت ہو گئی, درد نہ ہوا. فرمانے لگے تو کیا سوال کرتا ہے. اس نے یوسف تو خیرات مصطفیٰ ہے. اگر اس نے یوسف کا یہ مقام ہے تو اس نے محمدی کا کیا مقام ہوگا. یوسف تو میرے نبی کی خیرات ہے. خیرات ہے تو کیا سوال کرتا ہے. یوسف تو میرے نبی کی خیرات ہے. اور ازانی سب پڑھا کرتے تھے مصر کی گلیوں میں. یوسف بہت چرچے, پر حسن محمد نے ایک دھوم مچا ڈالی. عرض یہ کر رہا تھا, یہ سارے سودے نسبت کے ہیں. جب تک نسبت نہ ہو بگڑی بنتی نہیں, بلکہ مدینے سے چلتے ہیں. نسبت پہ ہی میں گفتگو کو اینڈ کروں گا.
मदीने से चलते हैं। मैं भी एक हफ्ता पहले मदीने से वापस आया हूँ। सुभान अल्लाह, क्या साल कुछ दिन मदीने में गुजारे जाएं, वहां चार्जिंग हो जाती है ना कुछ रुहानी। सुभान अल्लाह। मदीने में दो पहाड़ हैं बड़े मशहूर। उलमाए किराम से तो मेरा खिताब है नहीं, मैं तो इनकी जुतियां उठा के कुछ चार कर लेता हूँ। ये तो मेरे असातिज़ा का दर्जा रखते हैं, मेरी इस्लाह फरमाएंगे। खिताब आपसे है। सुभान अल्लाह। मदीने में दो पहाड़ हैं जिनका हदीस में तज़किरा आया है। एक पहाड़ का नाम है जबले ओहद, सुभान अल्लाह। और दूसरे पहाड़ का नाम है जबले एर। सुभान अल्लाह। मैं सालों से भी, पिछले सालों से भी देख के आया हूँ। सुभान अल्लाह। जबले ईर कहते हैं, जबले एर। और कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इन दोनों पहाड़ों के मामले में। सरकार ने फरमाया, सहाबा जी आका, फरमाया ये जो जबले एर है ना, जबले एर पहाड़, जी आका, फरमाया ये जहन्नम जाएगा, जहन्नम जाएगा। और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो जबले ओहद है ना, जबले ओहद, जी आका, फरमाया ये पहाड़ जन्नत जाएगा। सुभान अल्लाह। जबले फरमाया जहन्नम जाएगा। शायद मैं कुछ और बयान करता, लेकिन शहजादों के इश्क ने शायद मुझे इधर ले आए। सुभान अल्लाह। और ये जो शहजादे होते हैं ना, और ये अल्लाह की जो औलाद है, ये खुद लाइन दे देते हैं, क्या कहना है तूने। सुभान अल्लाह। अच्छा, जबले फरमाया ये जहन्नम जाएगा, जबले फरमाया ये जन्नत जाएगा। साहबा ने अर्ज की, हुजूर दोनों मदीने के। सुभान अल्लाह। आप बोल के बताएं, जबले एर का वतन कौन सा? मदीना। सबके बाद कौन सा? मदीना। और जबले ओहद का वतन कौन सा? मदीना। मदीना। दोनों का वतन एक, दोनों का मादा एक, दोनों का शहर एक। लेकिन लजपाल ने वंड क्या फरमाई? फरमाया एर पहाड़ जहन्नम जाएगा, ओहद पहाड़ जन्नत जाएगा। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दोनों इसी वतन के, मदीने के, एक जहन्नमी और दूसरा जन्नती क्यों? कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा सुन लो, ये एर पहाड़ तुम्हारे नबी से बुग़्ज़ करता है, ये बुग़्ज़ की वजह से जहन्नम जाएगा। और ये और पहाड़ तुम्हारे नबी से मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत की वजह से जन्नत जाएगा। बहुत प्यारा जुमला दे के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। दोनों पहाड़ों का वतन कौन सा? बोलिए कौन सा? मदीना। मदीना। कौन सा? मदीना। जबले एर पहाड़ भी मदीने मदीने का, का। जबले ओहद पहाड़ भी मदीने का। जबले ओहद मदीने का। जबले एर भी मदीने का। जबले एर के लिए सरकार ने क्या फरमाया? जहन्नम। क्या फरमाया? जहन्नम। जबले ओहद के लिए क्या फरमाया? जन्नत। जन्नत। एक जुमला देने लगा हूँ बाइक से हटके, ताकि आपको समझ बिल्कुल ठीक तरीके से आए, और दिल वाली तख्ती पे नक्श करना कभी बुझे न पाए, मिटने न पाए। समझ आया तो खामोश न रहना, जब तक जी चाहे बोलना। एर पहाड़ भी किस शहर का? ओहद पहाड़ भी किस शहर का? एर को कमली वाले ने फरमाया जहन्नमी, ओहद को कमली वाले ने फरमाया जन्नती। जुमला सुनिएगा शिफाउल्लाह भाई, पता ये चला हर मदनी भी जन्नती नहीं होता। बोल सकते, बोलिए बोलिए। मदीने का, ओहद भी मदीने का, एर को जन्नती कहा, ओहद को जन्नती कहा। पता क्या चला हर मदनी भी जन्नती नहीं होता। मदीने में रहकर भी जन्नत वही जाएगा जिसके सीने में इसके मुस्तफा रहता है। ये फिर उत्ते रहने वाले सारे ही सीधा ना समझो। मदीने वाले ऐ कर देने, ऐ नहीं कर दे, ऐ कर देने, ऐ नहीं कर दे। क्यों ना तो पूछ लो, मदीने ही दो पहाड़ ने, एक जन्मी एक जन्नती। पता ये चला मदीने की निस्बत जन्नत नहीं दिलाती, निस्बत मुस्तफा जन्नत देती है। कमली वाले ने फरमाया ये जहन्नम जाएगा, ये जन्नत जाएगा। जुमला आज का सुन लो, पता ये चला मदीने में रहकर जिसके सीने में बुग़्ज़ होगा वो जहन्नम जाएगा, और मदीने में रहकर जिसके सीने में कमली वाले से प्यार होगा वो ही जन्नत जाएगा।
मुर्तदी या नबी गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या अल्लाह जन्नत कौन जाएगा? जिसके सीने में मेरे नबी की मोहब्बत हो। रिश्तेदारी में तो हजरत अब्बास भी मेरे नबी के चचा थे, अबू लाब भी मेरे नबी का चचा था। मुझे ये बताएं, अबू लाब अरबी था या नहीं? अरबी था ना? तो हजरत अब्बास, हजरत मीर हमजा अरबी थे या नहीं? अरबी थे। लेकिन अबू लाब का ठिकाना तब बजदा भी लाहब व तब। अबू लाब का ठिकाना क्या है? जहन्नम। जनाब हजरत अब्बास अमीर हमजा का ठिकाना क्या है? जन्नत। तो याद रखना, चाहे मेरे सरकार के रोजा अक़दस के साथ कोई छोड़ के क्यों ना खड़ा हो जाए, जन्नत बाहर बहने से नहीं मिलती। जन्नत वही जाएगा जिसके सीने में मेरे नबी की मोहब्बत के बसेरे हो। नबी अगर घर वालों का भी होगा ना, वो भी जहन्नम जाएंगे, तो ओद जन्नत जाएगा। क्यों? मेरे सरकार से प्यार करता है और मेरे कमली वाले की निस्बत मिल गई। मैं जल्दी बात को आगे लेके जाता हूँ ताकि खत्म कर दूं। चलो मदीने से आते हैं मक्के में। सुभान अल्लाह। मक्के की मिसालें तो ज्यादा चलती है ना। मदीने से आते हैं मक्के में, और मक्के में भी दो पहाड़ हैं। पहाड़ तो बड़े हैं जिनका मैं तज़किरा करने लगा हूँ, वो सुनिए। दो पहाड़ हैं। एक पहाड़ का नाम है सफा, दूसरे पहाड़ का नाम है मरवा। इन्न सफा वल मरवा था। एक पहाड़ का नाम है सफा, दूसरे पहाड़ का नाम है मरवा। और हुक्म खुदा क्या है? फरमाया जब भी आओ ना मक्के में, सफा और मरवा पे दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ। क्यों? वजह क्या है? कि ये मक्के के पहाड़ हैं इसलिए। तो मक्के में तो बड़े पहाड़ हैं सैकड़ों, कोई से पहाड़ चूज कर ले मक्के के, उन पे दौड़ लगाओ, तो मुझे बताओ क्या सही हो जाएगी? हज उम्रे का रुकन हो जाएगा? मक्के के कोई दो पहाड़ों पे अगर हम दौड़ लगाएं तो हज उम्रे का रुकन अदा हो जाएगा? तो सफा मरवा ही क्यों? सफा मरवा ही क्यों? मौला मक्का तेरा शहर है, कोई से दो पहाड़ों पे अगर चक्कर लगा ले तो हमारा ये रुकन सही वाला कबूल क्यों नहीं होता? फरमाया जो बहुत तुझे किसने बताया कि ये शहर की निस्बत की वजह से सफा और मरवा की बुलंदी है, शहर की निस्बत नहीं है। ये कुछ निस्बत वालों की वजह से इसको बुलंदी मिली। सुभान अल्लाह। ये मेरे शहर की वजह से इनको मकाम नहीं मिला। मौला फिर क्या है? फरमाया पढ़ के तो देख। जब पढ़ के देखा, साजा ने बताया यहाँ अल्लाह की एक प्यारी बंदिया जनाब हजरत ईसा इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया बीवी इस पहाड़ पे दौड़ी थी। मौला इस पहाड़ पे वो दौड़ी, तूने फरमा दिया इन सफा वल मरवा था। सफा और मरवा को आम न समझना, तुम्हारे रब की निशानियां हैं। सुन्नी ने गमाना समझ लिया कि जहां हजरत हाजरा दौड़ी, जहां हजरत हाजरा के कदम लगे, जहां हजरत हाजरा ने कर लगाए, खुदा ने फरमाया ईमान वालों इन पहाड़ों को हम पहाड़ों की तरह न समझना, इन पहाड़ों को मक्के के हम पहाड़ों की तरह न समझना। फरमाया ये पहाड़ होकर, ये पत्थर होकर तुम्हारे रब की निशानियां हैं, तुम्हारे रब की निशानियां हैं। जितने भी मेरे भाई तकरीबन सब सुन्नी बैठे हैं, ये जुमले याद रखना। और आज के बाद अगर कोई ईमान का डाकू, अकीदे का डाकू अगर तुमसे मुखातिब हो तो उससे पूछ लेना कि सफा और मरवा को खुदा ने अपनी निशानियां फरमाया, सफा और मरवा को खुदा ने अपनी निशानियां फरमाया। सफा और मरवा में ये मकाम, सफा और मरवा के इन पत्थरों का ये मकाम, ये अजमत, ये रिफत, ये बुलंदी इतनी खुदा ने पाई क्यों? खुदा ने इतना मकाम दिया क्यों? सवाए इसके और कोई जवाब न मिलेगा कि सफा और मरवा में एक नबी की माँ, एक नबी की बीवी के कदम लग गए। जहाँ जिन पत्थरों पे जनाब हाजरा के कदम लगे, रब ने फरमाया अब ये पत्थर आम नहीं है, तुम्हारे रब की निशानियां हैं। अब ये पत्थर आम नहीं है, तुम्हारे रब की निशानियां हैं। अब ये पहाड़ आम नहीं है, तुम्हारे रब की निशानियां हैं।
والوں کی قبریں ہوتی. لوگ ہمیں کہتے ہیں آستانوں پہ کیوں آتے ہو, درباروں پہ کیا رکھا ہے, آستانوں پہ کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا ان آستانوں میں اولیاء اللہ ہیں. ان آستانوں میں کیا ہے؟ اولیاء. آستانوں میں کیا ہے؟ اولیاء. حضرت بی بی ہاجرہ نبی نہ تھی, ایک نبی کی ماں, ایک نبی کی بیوی تھی. جب قدم لا کے جن پتھروں کو رب نے فرمایا یہ پتھر تمہارے رب کی نشانیاں ہیں, جہاں اللہ کی بندیاں کے قدم لگ جائے رب ان پتھروں سے پیار کرتا ہے, اور جہاں اولیاء اللہ کے وجود ہوں گے ذرا سمجھ کے دیکھ لیجئے رب ان دیوانوں سے کتنا پیار کرتا. ہم ویسے نہیں آتے ان آستانوں پہ, ویسے نہیں آتے. جیسی نسبت مل جائے ویسا ہی مقام خدا اسے عطا ہو جاتا ہے. یہ صفا و مروہ کو جو مقام ملا نسبت قدمین ہاجرہ کی وجہ سے. کیوں مقام ملا؟ نسبت قدمین. جتنی اونچی نسبت ہوگی اتنا اونچا خدا مقام. پہلے بہ گئے ہو اس کے رسول دی گڈی میں موٹر وے تے بانی ہے گرم ہی ہونا. اچھا صفا و مروہ کا مقام کیوں ہے؟ نسبت قدمین ہاجرہ کی وجہ سے. پتہ یہ چلا جتنی اونچی نسبت ملتی ہے خدا اتنا اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے. اونچا مقام عطا فرماتا ہے. اچھا بعض پتھروں کی ہے تو پتھروں پہ ہی ختم بھی آگے کرتے ہیں. اچھا یہ صفا و مروہ دو پہاڑ ہوتے ہیں یقیناً پتھروں کے. آپ کا علاقہ پتھریلا ہے, آپ تو جان سکتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں. کیا بولیے پہاڑ ہوتے ہیں پتھروں کے. وہاں مطاف میں ایک اور پتھر بھی ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میرے رب کا حکم کیا ہے؟ فرمایا جب بھی ایمان والو آؤ نا یہاں, جب بھی آؤ نا یہاں کرو کیا؟ فرمایا مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ, مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. وہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ پتہ ہے کسی کو مقام ابراہیم کیا ہے؟ پتھر. آپ ٹھیک بول رہے ہیں, سب بولیے مقام ابراہیم کیا ہے؟ کون سا پتھر؟ میں سمجھانا چاہوں گا تاکہ بات کمپلیٹ ہو, آپ کو سارا میرا موضوع سمجھ آ جائے. کون سا پتھر؟ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب کا گھر بناتے رہے. اچھا ایک اور بات بتا دوں بڑے مزے کی, آپ لوگ سمجھیں گے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ گھر تعمیر کر رہے تھے نا اس پتھر کے اوپر, تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مہمان لوگ ہوتے ہیں جب بھی وہ دیواریں تعمیر کرتے ہیں, یہ چنائیاں لگاتے ہیں, وہ کرتے کیا ہے؟ دیوار اونچی ہوتی ہے, جہاں تک تو ان کا قد و قامت تھا وہاں تک تو وہ اینٹیں بلاگ لگ رہے تھے. لیکن جب دیواریں اونچی ہو جائیں تو یہ مستری لوگ کرتے کیا ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیوں بناتے ہیں؟ اونچا ہونے کے لیے. کیوں بناتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پہ کھڑے تھے, دیوار تعمیر کر رہے تھے, مٹیریل لانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. دیواریں ہوں گی نا اونچی, سمجھئے دیواریں ہوگی نا اونچی. جب اونچی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا مولا دیواریں تو ہو گئی اونچی, اب اونچائی کیسے ہوگی؟ ادھر دل میں خیال کیا, ادھر مقام ابراہیم وہ پتھر اتنا ہی اونچا ہوتا گیا. جتنا خیال تھا اتنا اونچا ہو گیا. آئی نا حضرت اسماعیل علیہ السلام ننے ننے قدموں سے آ کر جب مٹیریل دیا نا تو حضرت ابراہیم بلندی پہ تھے, دل میں خیال آیا اب اونچے ہو گئے, مقام ابراہیم اتنا ہی نیچا ہو گیا. بولیے گا, میں ایک جملہ دینے لگا ہوں صاحب. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اونچائی چاہیے, اونچا ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اس کی نیچائی چاہیے, نیچا ہو گیا. پھر کہتے ہو مقام ابراہیم کا یہ مقام کیوں ہے؟ پتہ یہ چلا تابعداری مصطفیٰ پہ جو صرف سٹینڈ کرتا رہا خدا نے اپنی عبادت کا رکن بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اونچائی چاہیے, نیچا ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کے دل میں خیال آیا نیچا.
हो गया। अब अल्लाह ने फरमाया जब भी आओ ना आज उम्रे पे उस मकाम इब्राहिम पे पेशानी लगाओ। मौला इतना मकाम क्यों दिया? फरमाया देख तो सही, जो मेरे नबियों के अदब में प्यार में कभी ऊंचा होता है, कभी नीचा होता है, कभी सिट होता है, कभी स्टैंड होता है, मैं रब इतना मकाम देता हूँ। एक और जुमला सुन लीजिए, आज दुनिया वाले ये भी कहते हैं मुर्शिद आए तो खड़े हो जाते हो, उस्ताद आए तो खड़े हो जाते हो, पीर आए तो खड़े हो जाते हो। मैंने कहा बदबात तू समझा ही नहीं, खुदा ने दुनिया में जिसको मकाम दिया आदम की वजह से ही तो दिया है। आदम की वजह से। अच्छा बाद में आगे एंड की तरफ लेके जा रहा हूँ, बड़ी गौर से सुनना भी शुरू ये बातें दो चार। अच्छा वो पत्थर जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कंप्लीट कर चुके ना, उस पत्थर को वहां नस्ब कर दिया। फिर आपने फरमाया जो भी आएंगे हाजी, जो भी आएंगे उम्रे वाले हाजी या हज वाले हाजी आए आकर करें क्या? वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। फरमाया जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे हैं वहां तुम्हारी पेशानी लगनी चाहिए। आए इसके आगे झुक जाए। मैंने एक सवाल किया, मौला इसको इतना मकाम क्यों दिया, मकाम क्यों दिया? जवाब आया देखो तो सही, इसने निस्बते कदमैने इब्राहिम को पा लिया है। फिर एक और सवाल भी पैदा होता है ना, एक और सवाल भी, मौला जब वहां उस रेगिस्तान में जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गलियों में जाते होंगे, हजारों लाखों पत्थर उनके कदमों से टकराते होंगे, सबको इतना मकाम क्यों नहीं दिया? अगर निस्बते कदमैने खलील है, हजारों लाखों पत्थर खलील के कदमों से टकराते होंगे, निस्बत पाते होंगे, सबको इतना मकाम क्यों नहीं दिया? मेरे असातिज़ा ने मुझे जवाब दिया, आप भी सुन ले। फरमाने लगे याद रखना इसके बाद दो काम थे। कौन थे? फरमाया एक तो निस्बते कदमैने खलील वाली, और दूसरा ये पत्थर खुदा के घर में तमीर में काम आता रहा। निस्बते कदमैने खलील मिली, दूसरा ये पत्थर खुदा के घर की तामीर में, उच्चा बोलो, खुदा के घर की तामीर में काम आता रहा। फिर जरा सोचो, हाँ जो पत्थर खुदा के घर की तामीर में काम आए, अगर रब उसको ये शान देता है तो जो खुदा के घर की दीवारों में नस्ब होंगे खुदा उनको कितना मकाम अता फरमाता। और ये बदबख्त कहते हैं उन्हें जाके चूमते क्यों हो? जवाब चाहिए कि जिन पत्थरों पे, जिस पत्थर पे कदमैने खलील लग के खुदा उस पत्थर को इतना मकाम दे, जो तमीर में काम आए खुदा उसको इतना मकाम दे, और जो बैतुल्लाह की दीवारों में नस्ब होंगे खुदा के यहाँ उन पत्थरों का कितना आला मकाम होगा। अच्छा ये तामीर में काम आए पत्थर, जो तामीर में इतना काम आए, रब उसको इतना मकाम अता फरमाता है। किसकी तामीर में? खुदा के घर की तामीर में। तवज्जो रखिएगा, खुदा के घर की तामीर में। अब आप जरा सा मैं देखना चाहूंगा, जो इस हक सच बात सुनकर जितना ऊंचा बोलेगा मैं कहूंगा ये सीना मदीना है। जो पत्थर खुदा के घर की तामीर में काम आए खुदा उसको शान अता फरमाता है, और जो पत्थर खुदा के घर की दीवारों में काम आए खुदा उनको कितनी शान अता फरमाता होगा। अब जुमला सुनिएगा, अगर खुदा के घर की तामीर में काम आने वाले पत्थर की ये शान है तो खुदा के घर के मुसल्ले में खड़े होने वाले बशर की कितनी शान होगी। नहीं बोल दो सारे। अगर पत्थर काम आए उसकी इतनी शान है तो मुझे ये बताओ वो पत्थर अफजल है या मुसल्ला रसूल अफजल है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर अफजल है या मुसल्ला रसूल अफजल है? अब ये फैसला खुद करना कि अगर पत्थर खुदा के घर की तामीर में काम आए खुदा उसको छान देता है, तो जो मुसल्ला रसूल होगा, जिस मुसल्ला रसूल का वारिस खुदा जिन उलमा को बनाएगा, जरा समझ तो सही खुदा की बारगाह में इन उलमा की कितनी शान होगी। ये तेरी मर्जी
نبی ہے تو مان جانا. بات کو آگے لے جاتے ہیں, آگے لے کے جاتے ہیں. اس پتھر کا مقام کیوں نسبت خلیل. اب دو باتیں کر کے میں تقریر پوائنٹ کی طرف کرتا ہوں. ایک اور پتھر بھی ہے باہی مطاف میں, پتہ ہے اس پتھر کا نام کیا ہے؟ حجر اسود. اچھا اس حجر اسود کو کیا کرتے ہیں بولیے؟ کیوں چومتے ہیں؟ کیوں چومتے ہیں؟ شریعت کا حکم ہے کہ جاؤ نا وہاں آج کے لیے عمرے کے لیے, ہر پھیرے اس پتھر کا بوسہ لو, ہر پھیرے بوسہ لو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سوائے اس کے اور کوئی علماء نے نہیں بیان کی کہ اس پتھر کو میرے محبوب نے چوما تھا. دھرتی تے آئے ہو کتنا سن دے ہو بولو. سوائے حجر اسود کے اس کے اور کوئی نسبت نہیں بیان کی. جنت سے آیا وہ تو حضرت عمر نے بتا ہی دیا. کیوں؟ سرکار نے چوما تھا, چوما تھا. اور سرکار کا چوما ہوا رب کو اتنا پسند آیا, فرمایا قیامت تک آنے والوں چومتے رہیو. قیامت تک کیوں چومواتا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کا چوما ہوا ہے. جو یہ جملے سننا چاہتے ہیں وہ ان کے ہاتھ بھی اور زبان بھی ہے. چومو. کیوں؟ فرمایا میرے محبوب نے چوما. قیامت تک چومو. بولا کیوں؟ فرمایا میرے محبوب نے چوما. بولا اتنا پیار کرتا ہے. فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں, نسبت مصطفیٰ سے مقام ملتا ہے کہ رب قیامت تک اس کی قدر کرواتا رہتا ہے. اچھا چوما. فرمایا میرے محبوب نے چوما. نعرے نہیں ٹائم کا دیا. اچھا چوما کیوں؟ میرے محبوب نے چوما. یہاں بیٹھے اگر کوئی اس بات پہ گفتگو کرنا چاہے میں اس کے انتظار میں اجرے میں ضرور بیٹھوں گا, لیکن یہ جملہ سمجھو اور آج کے بعد اہل سنت کے مسلک کو جناب والا مضبوطی سے اس کی رسی کو تھام لو. کبھی دائیں بائیں نہ ہونا. چوما. فرمایا اس پتھر کو میرے محبوب نے چوما. تو مولا جب محبوب نے چوما تھا صحابہ نے چوم لیا. فرمایا اب صحابہ تک نہیں, قیامت تک اس دنیا کا آئین ہے, قیامت تک اس پتھر کو چومو گے. میں نے عرض کی مولا کیوں؟ فرمایا جسے نسبت مصطفیٰ مل جائے میں اس کی قدر قیامت تک دیکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو سننا, جس پتھر کو میرا محبوب چومے رب اس پتھر کی قدر کرواتا ہے, اور جس نوازے کو میرے محبوب نے چوما ہوا اس سید کی قدر سنی نہ کرے تو کون کرے گا؟ سوائے اس کے اور کوئی نہیں. اور میرے آقا نے زندگی میں ایک یا دو بار چوما. کتنی بار چوما؟ پتھر کو تو میرے سرکار نے ایک یا دو بار چوما. حسین کو میرے سرکار نے 7 سال چوما, بار چوما. بد بات ہے وہ سینہ جو 2 بار چوما ہوئے پتھر کی عظمت مان لے, 7 سال چوما ہوئے سید کی عظمت نہ سمجھ سکا. دو جملہ کہنے لگا ہوں, اگر 2 بار چومے ہوئے پتھر کو خدا پیار کرے گا جن رگوں میں میرے نبی کا خون ہوگا, جو اس سے پیار کرتا ہوگا خدا اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا. اب نسبت اور نسب کی یہ بات آخری کرنے لگا ہوں. نسبت افضل ہے یا نسب؟ اچھا یہ بات بھی بتا دوں, شاید کچھ صحیح ایک گل بھی آخر. اچھا تو اتنے جا کے کوئی نہیں چومیا, ابھی تو گل ہو سکتی ہے نا, کوئی میری ان کو سمجھ سکتے ہو؟ کوئی گل یہ نہ کرن
کہ بھائی اسا تے جا کے اتنے کوئی نہیں چومیا لیکن اسا ضرور پوچھو میں بھی اتنے گیا جدو چوم نہ سکیا نا تے سادگی نہ لاکھیا مولا اور چومن دی میری جرت نہیں بیمار ہاں بڑی راشتے بھیڑ ہے جے زور دے ماں تے جان جاندی ہے تے نہ چوما تے تو طواف قبول نہیں کردا جان بچانی فرض ہے چومڑا سنت ہے تو ربا سونے کرا کی شریعت آگے پھر انج کر تو نہ چوم اچھا بولے انکار تو ٹھیک ہے بھائی جدوں بھی حجر اسود دے سامنے آیا ہے جس سمجھ لیٹ لگی ہے جدوں ننگن لگیا تے پھر لوکاں بھی روک لیا شریعت بھی روکیا میں کہا کیوں شریعت آکھیا چوم مولا اتھے جائیے جان جان دیئے نہ چومیے طواف پورا نہیں ہوندہ جائیے کدھر فرمایا چپ ہو جا ایڈا سادہ نہ بن اور تسی بھی سادہ نہ بنے ہو گھر سمجھ آئی تو بولو شریعت آکے ایڈا سادہ نہ بن تو مولا چم سکتا نا جے چومیے نا جے طواف پورا نہیں ہوندہ کریے دیکھی کریے شریعت آکے سادہ نہ بن کوئی ہیلہ وسیلہ کر خدا ہیلے بھی مان لیتا وسیلہ بھی مان لیتا پہنچ دے نا ہنج استلام کر دے ہنج ہاتھ دا اشارہ کر دے اشارہ کر کے چم دے میں ایک تو پوچھا تو پتھر چمیا ہاتھ دا اشارہ کر کے تو چم لیا کہ ہو جا گیا گل سمجھ اے نسبت کر کے چمو تے گل پوری ہو جاندی ہے میں کیا تو تے چمنا بدت کہتا تھا تو چومنے کو شرک کہتا تھا یا آج کیوں چوم رہا ہے کہنے لگا چپ ہو جا شریعت کا مسئلہ ہے ایسے نسبت کرے چوم لو تو حجر اسود چومنے کا ثواب مل جاتا ہے میں نے کہا پھر اب ہوئی نا بات پتہ یہ چلا خدا کی بارگاہ میں ہیلہ بھی مانا جاتا ہے وسیلہ بھی مانا جاتا ہے خدا دی برگاہ چیلے بھی مننے جاتے نے وسیلے بھی ہنج کر کے چومیا نا جدو ہنج کر کے چومیا میں کہت سجن ہونا ایک تو بعد یاد رکھی اس پتھر رب سرکار نے ایک یا دو بار چومیا رب فرمایا قیامت تک چومو چوم نہیں سکتے ہو تے ہیلے ضرور کرو تے ساڈا سنی دل ہے تے گل کہنا ہے کہ جس پتھر کو میرے سرکار نے ایک یا دو بار چوما پہلے تو چومو چوم نہیں سکتے ہو تے ہیلا کر لو میرے حسین کو میرے سرکار نے 7 سال چوما ہم نے کیا کیا حسین تو نہ مل سکے جہاں حسین کا خون ملا نبی کی سنت سمجھ کے چوم لیا مجھے جواب چاہیے اگر نسبت چومنے سے پتھر چومنے کا ثواب مل سکتا ہے خون حسین چومنے سے حسین چومنے کا ثواب کیوں نہیں مل سکتا گل آخری 2 منٹ اے جڑا میرے پراہو حضرت علامہ شفاء اللہ صاحب حکم کیتا نا گڈی موٹر وچ چلاؤ 2 منٹ دی حضور پیر صاحب دا بھی حکم ہے 2 تے 3 5 تے اسی ہے ہی 5 تنی ہاں 5 تو پہلے تے ختم نہیں ہو سکتا 5 تو تے جا سکتا منٹ گل اچھا بولیے سبحان اللہ تک ہو گئے نا پتھر تے جدوں گئے نا ادھر منا مزدلفہ وچ حضور منا مزدلفہ وچ گئے بڑیاں رشاں تے بڑیاں بھیڑاں لگیاں نے کوئی اُتے ٹاندا ہے کوئی تھلے ٹاندا ہے میں ایک تو پوچھو سجن ایتھے کی کر رہے ہیں اس آ کے ایتھے شیطان ہے تے شیطان نو بٹے مار رہے ہیں سبحان اللہ بولو شیطان نو بٹے مار رہے ہیں جنہاں لوکاں حج عمرہ کیتا ذرا ہاتھ کھڑا کرو بزرگ تکلیف نہ کرو سبحان اللہ اے کیتا نے من دسو اے اللہ دی قسم چوک کے اوتھے شیطان ویکھیا نے نہیں بولو نہیں شیطان ویکھیا نے نہیں تے پھر بٹے کس مارے نے شیطان کو شیطان ہے ہی کوئی نہیں تو بٹے کس مارے نے اوے بولو شیطان ہی کوئی نہیں بٹے کس مارے نے جے شیطان سامنے نہ ہوئے تے بعد بعد تیرا بٹا اس نو لگ سکدا ہے کملی والے نہ بھی ہو درود سن نہیں سکدا نہیں سمجھ نہیں سکدا شیطان نو تے شیطان سامنے ہے ہی کوئی نہیں تے مارے کس نو نے او شیطان دی اس تھاں تے جڑے او بڑے نا بٹیاں دے ہی بت او بڑے 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 نے بٹیاں دے ہی تسی جا کے بٹیاں نو ہی مار دے رہے ہو سبحان اللہ بٹیاں نو اچھا بولو بٹیاں نو مار میں نے دسو جنہ بٹیاں مار کے آئے انہاں دی غلطی کی سی غلط تے نہ تم کریے
جنہ بٹیا مار کے آئے ہو نہ دی غلطی کیسی پاکستان ہے نا جنہ دی غلطی ہوگی انہاں تو کوئی نہیں مار سکتا وہ بولو جنہ بٹیا مار کے آئے ہو کیوں نہ بٹیا دی کوئی غلطی ہے غلطی شیطان دی کہ ماریا بٹیا کیوں بولو 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 ہاتھ چاہ کے بولو میں جملہ دینے لگا ہوں جو وہاں پتھر ہے ان کی غلطی نہ تھی غلطی شیطان کی اور قیامت تک مار لوگ کیوں کھائیں میں نے کہا مولا یہ کیسا عدل ہے غلطی شیطان کی مار وہ کھاتے ہیں حجر اسود کو تو نے چموایا کہ تیرے محبوب نے چما میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں نسبت بری ہو تو مار پڑتی ہے نسبت اچھی ہو تو پیار ملتا ہے کیوں مارا فرمایا وہ بری نسبت میں تھے حجر اسود کو کیوں چما فرمایا یہ اچھی نسبت میں تھے سنی نے فیصلہ کر دیا کہ جب نسبت بری ہو تو مارنا چاہیے جہاں نسبت اچھی ہو اسے پیار سے چومنا چاہیے ہم تو نسبت کو چومتے ہیں وہی عادت وہی حکم جو حضور قبلہ پیر صاحب کا ہوا میرے بھائی کا ہوا وہ سبق سنا کے میں ختم کرنے لگا ہوں 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد یقیناً میرا لک بھی تھک گیا ہوگا اگر تسی تھکے نہیں ہو تیرے در انگلی کا اشارہ جاوے ہاتھ چاہیے ہو تو اونچا فرمائیے سبحان اللہ میری ختم میں ہوں ذرا اس کے رسول دی پرواز تے جاؤں لگیا آج سارے کرو نا تاکہ آج سونے درستے سارے میں جانا نے نان سٹاپ رکنا میں کوئی نہیں اللہ دے فضل نال میں بھولنا بھی کوئی نہیں میں جے لفظ پڑھو لگا میں 21 سال پہلے رٹے نے تمرا دے لحاظ نال میں بابا نے میں شفاء اللہ بھائی علی گل داڑھی کالی کر کے آیا ذرا ہاتھ جا کے بول سکتے ہو جوان بزرگاں تکلیف نہیں دینی زبان بولو سبحان اللہ میں یہ کر رہا تھا نسبت وہاں ملتا ہے کہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے ساری کائنات ملی ہے یہ میں نہیں کہتا حدیث قدسی ہے کملی والے کی زبان ہے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک میں میرے محبوب اگر تیرا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں ساری کائنات ہی نہ بناتا فرمایا لولا کا لما ظہرت ربوبیہ اے میرے محبوب اگر تیرا پیدا کرنا ہوتا میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں میرے رب نے ساری کائنات بنائی ہے تو اپنے محبوب کے صدقے سے ساری کائنات سجائی ہے تو اپنے نبی کے صدقے سے زمین کا فرش بچھایا ہے تو اپنے نبی کے صدقے سے آسمان کا چھت لگایا ہے تو اپنے نبی کے صدقے سے ہاتھیاں چنڈیاں بننیاں چاہیے نے تو زبان اللہ کی صدا ہونی چاہیے میں یاد کر رہا تھا فرمایا یہ ساری کائنات بنائی ہے تو اپنے محبوب کے صدقے سے جدھر انگلی کا اشارہ جائے ادھر والے لوگ بولے کیونکہ یہ سفر تھوڑا لمبا ہے آپ نے تھکنا نہیں میں یاد کر رہا تھا رب نے ساری کائنات بنائی ہے تو اپنے محبوب کے صدقے سے زمین والا فرش بچھایا ہے تو اپنے نبی کے صدقے سے آسمان والا چھت لگایا ہے تو اپنے نبی کے صدقے سے ستاروں کی چمک ہے تو نبی کے صدقے سے سورج کی چمک ہے تو نبی کے صدقے سے چاند کی چاندنی ہے تو نبی کے صدقے سے بلکہ میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں میرے رب نے ساری کائنات بنائی ہے نبی کے صدقے سے چلو ایسے کہہ دیتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام چمکے وجود جناب آدم کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت شیس علیہ السلام چمکے وجود جناب شیس کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام چمکے وجود جناب ابراہیم کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام چمکے وجود جناب اسماعیل کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت اسحاق علیہ السلام چمکے وجود جناب اسحاق کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت یعقوب علیہ السلام چمکے وجود جناب یعقوب کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت یوسف علیہ السلام چمکے وجود جناب یوسف کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت زکریا علیہ السلام چمکے وجود جناب زکریا کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت داؤد علیہ السلام چمکے وجود جناب داؤد کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت سلیمان علیہ السلام چمکے وجود جناب سلیمان کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت چمکے وجود جناب لوط کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت الیاس علیہ السلام چمکے وجود جناب الیاس کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت صالح علیہ السلام چمکے وجود جناب صالح کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت شعیب علیہ السلام چمکے وجود جناب شعیب کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت ہارون علیہ السلام چمکے
चमके वजूद जनाब हारून का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत मूसा अलैहि सलाम चमके वजूद कलीमुल्लाह का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत ईसा अलैहि सलाम चमके वजूद जनाब ईसा का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत अब्दुल मतलब चमके जो जनाब अब्दुल मतलब का जनाब हजरत अब्दुल मतलब का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत अब्दुल्ला चमके वजूद जनाब अब्दुल्ला का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत आमना पाक चमकी वजूद आमना पाक का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत खदीजा पाक चमकी वजूद खदीजा पाक का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत फातिमा पाक चमकी वजूद ज़हरा पाक का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत आयशा पाक चमकी वजूद आयशा पाक का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत ज़ैनब पाक चमकी वजूद ज़ैनब पाक का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत सकीना पाक चमकी वजूद सकीना पाक का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत अबू बकर चमके वजूद सदीक पाक का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत उमर चमके वजूद फारूक पाक का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत उस्मान चमके वजूद जिन्नो ढान का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत मौला अली चमके वजूद शेर खुदा का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत जाबर चमके वजूद जनाब जाबर का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत अनस चमके वजूद जनाब अनस का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत तल्ला चमके वजूद जनाब तल्ला का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत वकास चमके वजूद जनाब वकास का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत साद चमके वजूद जनाब साद का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत बिलाल चमके वजूद अबश के शहजादे का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत अब्बास चमके वजूद करण के शहजादे का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत इमाम हसन चमके वजूद हसन मुस्तफा का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत इमाम हुसैन चमके वजूद शहीद आजम का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत जैनुल आबिदीन चमके वजूद बीमार करबला का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत इमाम बाकर चमके वजूद जनाब बाकर का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत इमाम जाफर चमके वजूद जनाब जाफर का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत इमाम मालिक चमके वजूद जनाब मालिक का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत इमाम हम्बल चमके वजूद जनाब हम्बल का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत इमाम यूसुफ चमके वजूद जनाब यूसुफ का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत इमाम शाफी चमके वजूद जनाब शाफी का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत इमाम आजम चमके वजूद अबू हनीफा का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी चमके वजूद मुजद्दिद पाक का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत ख्वाजा चमके वजूद चिश्तियों के शहंशाह का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत बाबा फरीद चमके वजूद गंजे शकल का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत सुल्तान बाहू चमके वजूद पीर बाहू का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत गौसे पाक चमके वजूद गौसे पाक का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत मेरे अली चमके वजूद मेरे अली का चमक मेरे मुस्तफा की हजरत पीर सिराज चमके वजूद पीर सिराज का चमक मेरे मुस्तफा की तो सुनियों के इमाम की भी तकबीर फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमकाने वाले हमारी सब चमके निस्बत मुस्तफा का सदका है। रब दुनिया में उसी को मकाम देता है जिसकी कुर्बत नबी से ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरे साथ इंतहाई मुकर्रम बहुत बड़े खतीब आलिम हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद महमूद सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया सफर में मेरे साथ थे। वो तशरीफ लाए, टाइम होता तो जरूर बहुत खूबसूरत खतीब थे, उनका भी खिताब शफाउल्लाह भाई जरूर करवाते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा। हुजूर क़िबला पीर साहब मेरे लिए आखिर में जरूर दुआ करेंगे। मैं कुछ बीमार भी रहता हूँ, क्योंकि सदात की दुआओं के सदके हम लोग तो चल रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब सहीहुल अकीदा पक्का सुन्नी बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, आज आपका खिताब सुन के आस्थाने ते खुशी आ गई है। मजा इतान है कि ऐसी महफिल जड़ा है ना अगले साल तक साढ़े दिलों में जड़ा है ना इसी तरह जागदी रहे। मैं
آپ دے حکم دے مطابق پیر طریقت رابر شریعت پیر سید قمر الزمان شاہ صاحب آپ دا حکم ہے آپ دے آستانے دا اور میلاد کمیٹی نہ کہ آپ دے صاحبزادے جناب صاحبزادہ پیر محمد قاری تنزیل الرحمن صاحب آپ تشریف لے کے آسن 2 منٹ واسطے حضور دی بارگاہ دے اندر ہدیہ ناز شریف اس تو بعد انشاءاللہ پیر طریقہ رابر شریعت پیر سید قمر الزمان شاہ صاحب آپ اپنے ملوزات نال انشاءاللہ تمام عقیدت مندان نوازن تے دعائے خیر فرماسن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ کوٹ چاندنا شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل میں جلتا رہے. زندگی کا بازار ہے کہ ہر ساز سے یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد نکلتا رہے. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. دل میں عشق نبی کی او ایسی لگن، تو تڑپتی رہے دل میں جلتا رہے. یہ تو مانا کی جنت ہے باغ ایسی، یہ تو مانا کی جنت ہے باغ ایسی، خوبصورت ہے سب خود کی سرزمی. اس نے جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی لڑی بن گئی. دل میں عشق نبی کی او ایسی لگن، تو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے. بلا تاخیر میں پیر طریقت رابر شریعت پیر سید قمر الزمان شاہ صاحب آپ دی خدمت دے اندر گزارش کر سن کہ آپ تشریف لے آن اور اس شعر دے نال میاں صاحب دے آپ نو دعوت دے دعائے خیر. آپ فرماتے نے بھائی بھائیا دے ایک کدی دشمنی ہو دے تے بھائی بھائیا دیا تے باپ سرے دا تاج محمد تے ماوا ٹھڈیا تے شالانہ مرن ویر کسے تے نہ ہو ولی نماڑیاں بھیڑا وہ جس بھیڑ دا اے ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا تے لے یاری آلے ربے تے میلے چارے دنا دے وہ اس دلی دے مبارکی ہو رہی تے جس دل پھیری ملا گے تے قبری نادی. بڑی پیاری دعا ہے میرے اپنے حضوراں دے مزار پاک تے لکھی ہوئی ہے اور میرے تے مشائخ نے اسی تھے سوال خدا دی قسم ہے میں دلوں کہہ رہا کہ کدے بھی ایسا کلام شریف پڑھے پیسے واسطے نہیں پڑھے دعا واسطے.
دعا بھی کتھے کتھے لینی چاہیے تے اتھوں جے کدے دعا مل گئی اسانو 3 دن نہیں 1 ہفتہ نہیں پوری زندگی بھی پیر سید قمر الزمان شاہ صاحب آپ اس طرح کہن کے اس روڈ تے کھڑا رہے اسی کھڑے رہ سکتے اور اس وعدے کی تیرے پیر سید سراج الزمان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نال آپ نے جس بندے دا انتخاب کی دیا ہے اس نو پتہ آئی کہ انہاں دیاں حسباں نسباں وچ میرے نانے دی محبت ہے اے محبتاں تو خالی نہیں جے جان منگی تے جان دے سن مال منگیا تے مال دے سن اولاد منگی تے اولاد دے سن جو کچھ منگیا اساں کیا سونیا زندگی تیرے نامے ہے ساڈی تے اسی واسطے کہنے والا کہنا ہے کہ کبر ینادی آج ہونا تے کیا بہاران یار دادی کرمے جب بیٹھے ہو منا تے پتہ لگتا ہے آستانہ علیہ نوریہ فخریہ دا چند بیٹھے سورج بیٹھے آئے چارپائی تے بیٹھ کے تے پورے کوٹ جاننے دے اندر حکمرانی چل رہی ہوئی ہے یہ دیا بے مثال سید زادہ آئی تے کبر ینادی اے ٹھنڈی ہووے تے ہون پیا چمی کارا اے اچھے درجے کر کے مولا تے بخشے بہشت بہارا اللہ تعالیٰ آپ دے درجات کو بلند فرمائے بہت ساریاں فرمائشان سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شار چلا گیا جسے وفا جسے آشناؤں کا اسی آنے آتے پیر صاحب ساڑی بڑی عزت کرنے نے کیونکہ میرے والد صاحب نے بڑا پیار بٹھانے اپنے نال بٹھانے بڑی گنمایا سی اس قابل نہ سادات دیا جتیاں وچ بیٹھن دا سانو موقع مل بنی تے بڑی گل ہے سبحان اللہ خدا دی قسم تے فخر نہ کیتیا کرو تکبر نہ کیتیا کرو اے میں علی گل تھی آستانے تے قتل نہ کیتی کرو جیڑا حکم مل بنے جھاڑو دا مل بنے تے جھاڑو مارو سبحان اللہ جیڑی چیز دا حکم پیرا فرما دیتے ہیں نہ کو کہ نہیں جی میں تو بڑا چودھری ہاں میں بڑا راجہ میں بڑا خان ہاں تے میں کوئی کمی ہاں لیکن نہیں اس دارو تے میں بھی کمی ہاں اس دارو تے آن کے ایسا کمیاں تو بھی گھاٹا کیونکہ ایسا اس دار تے کمی بن گیا تے اللہ نے سانو سرداریاں عطا فرما دی سنے کون قصہ درد دل میرا غم گزاری چلا گیا سے آشنا کا پاس تھا وہ وفا شار چلا گیا انشاءاللہ ہون بھی وہ زندہ ہے اپنے مزار پاک دے اندر ویکھ رہے ہیں اساڈی کفیت نو ویکھ رہے ہیں اساڈی حاضری نو ویکھ رہے ہیں اپنے مرید کراچی تو گھن کے خیبر تک آن والے ہر عقیدت نے جتنی جھولی لے کے آیا ہے جتنا دل کا دروازہ کھول کے آیا ہے اتنا ہی آج سید سراج الزمان خیرات بھی عطا فرما رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ کوٹ چاندنا شریف اللہ تشریف کو پیر صاحب نے حکم فرما دیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے شوق محبت صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وسلم. جناب علماء کرام، اور غلاموں خلفاء، میں اس قابل کہ اس شہنشاہ غلاموں میں خطاب کروں. کتنے تمہاری نسبت، کتنے میں یہ کتا بندہ، نسبت کمال تے پہنچا رہی ہے. میرے بے شمار سلام ہیں جناب وقار ہزاروی صاحب کو. اللہ تعالیٰ انہیں دراز زندگی فرماوے. سنیا نے ایٹم بم بنے، سنیا نے ایٹم بم بنے تے اہل بیت نے جتیاں جوڑو نہ رہے. میں انہیں نے وضوح تے تھوڑی بول سا نسبت نہ تذکرہ کر رہے ہیں. آج ان مشایخ و زام نے اسپیشل کرانٹ نال ان آن والے تو سننے والے دنیا تبدیل کر دیتی ہے. نسبت بڑی چیز ہے، اگر حاصل ہو وجے تو نسبت تاں حاصل ہونی ہے جو اندر والے بانڈے کو سیدھا کرے سو. اندر والے بانڈا ہی تاں سیدھا تھی سی جو صحیح سرم نال دھو کے رکھے سو. میں نکل ویسی نا پھر نسبت ہی حاصل ہو ویسی. قبلہ عالم سید فخر الزمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ اور غلام سید عالم شاہ صاحب پرانے پیر بھائی سارے جانے عالم ہی ہیں، مسئلے کے تشیع نال تعلق آئی، لیکن آپ نے کرم نوازی نال سنی ہو گئے. ایک جگہ تے کھڑے ایک دفعہ تے قبلہ عالم فخر الزمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. تے فرمانے عالم شاہ ہے تے عرض کرنے حضور نہیں میں تے جاہل شاہ. یہ نسبت ہے، اور یہ نسبت آقا کریم جس دسترخوان نال کرن چاہنا اس تے آگی حرام ہے. آپ جڑا دسترخوان استعمال کریں اس کو ہاتھ لینے وہ میلا ہو رہا ہے نا، وہ تنور نے اندر سٹنے صابن ڈال لیں تو تنور سے سٹنے جلے کڈینے تو دسترخوان صاف ہو کے نکل آنا ہے. اسی طرح جس جگہ کو میرے آقا کریم نال نسبت حاصل ہو گئی نا وہ عرش مولا تو ہی آ گیا، کیونکہ عرش تے اللہ تعالیٰ دی ذات جلوہ فروز نہیں، لیکن آقا کریم کو نسبت حاصل ہے نا جس جگہ تے اپنا آخری آرام گاہ ہے وہ عرش مولا تو ہوتی ہے. یہ نسبت حاصل. دوستو بزرگو سارے مشایخ عظام یہ فرمانے ہونے درود پاک یہ وہ ذکر ہے یہ رب پاک فرمانا میں ہی پڑھنا تے میرے فرشتے بھی پڑھنے. دیکھو نا اساں جلے اللہ جرا ذکر کر رہے ہیں اللہ نے فرشتے کر رہے ہیں تے فرمایا اے مومنین تو صحیح شامل ہو ونو تے نسبت کہنے حاصل ہو گئی اللہ اور اللہ نے فرشتہ نال. بات کس طرح درود خری پڑھنے والا بدقسمت ہو سکتا ہے. سمجھ آئیے تو سبحان اللہ. تھوڑی دیر خیر لنگر تیار ہے. دوستو بزرگوں نسبت نے کہہ رہے ہیں پتھر کو نسبت اگر مل گئی ہے آقا کریم نال تو ہاتھی بول پیا. ابو جہل جن کے آیا آزمائش گرن واسطے کہ دیکھا یہ جادوگر نہ میرے ہاتھی جادو چلنا ہے جو صرف کس جگہ تے پہنچ رہا ہے تو آپ نے سامنے لے کے آیا ابو اے محمد تو جیرا نبی ہے دس میرے ہاتھ نے اندر کے ہے. آپ نے فرمایا میں دساں یہ ہاتھ والی چیز بول پو ہے. جس طرح میرے آگانا اشارہ ہو گیا ہاتھ والی پتریاں بول پہ کیا آنکھوں لگی اشہد اللہ الہ بول پو سارے الا اللہ
واشهد ان محمد عبدہ و رسولہ. اور اللہ والے میں مرتے ایک اللہ نا قانون ہے منتقل ہونے ایک جہان تو دوسرے جہان مر کون وینن کافر. اور کافرہ نے مردہ نے بارے میرے آقا نے کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں فلاں شخص تو مر گیا ہے، تو انجام کو پہنچ گیا، تو انجام کو. صحابہ کرام کی یا رسول اللہ یہ ہن عقیدہ آ رہا ہے نا مر گیا تو مر گیا. یا رسول اللہ سنتا نے فرمایا تو تو چنگے سن سکتے جواب نہیں سکتے. کون کافر؟ یہ اللہ نا محبوب ہوئے وہ کنی نہیں سن سکنا. صرف اللہ تعالیٰ انہوں نے دلہ تے مورا لا دیتی ہیں، انہوں کو نسبت حاصل کو نہیں. یہ دسو بھائی جب تیرا سارا شیطانہ نہ سردار ہے اس کو کیا مقام ملا؟ اس روئے زمین تے کو چپا جانا نہیں چھوڑا جیتے سجدہ نہ کیتا اسے. آج اگر سجدے کر کر کے رب ملے ہاں تے یہ جڑے پھر لین چپے چپے تے سارے ولی ہونا. ولی وہ ہو سکنا ہے جس نے نسبت آقا کریم نال ہوئے. پھر آقا کریم نے نسبت قبل عالم نور الزمان شاہ نال ہوئی. تو آپ نے فرمایا اے نور الزمان تیرا نام کے رکھے والدہ. فرمایا یا رسول اللہ میرا نام نور الزمان رکھا. میرے آقا کریم نے فرمایا اے نور الزمان میں تیرا نام نور احمد رکھ چھوڑا ہے. اے نور احمد رے غلاموں بات 5 وقت کی نماز پڑھ رہے آج جان کے دیکھو کتنی نمازاں چھوڑے رہے اور کتنی پڑھنے آؤ. درود پاک کتنے آنے ہو تو ملتسبی گن کے آنے آؤ. لیکن تمہاری نسبت اگر قائم صحیح ہو گئی دنیا نہیں کوئی طاقت تو کو نہیں ہلا سکتی. ازمائشاں اللہ نے بندہ تے آنی ہوئی ہیں کافراں نال لنگا نہیں ہونا. تساں یہ غلط سمجھ مانے ہو میرے ایک کام نہیں ہویا یہ نہیں ہویا لیکن نسبت انہاں نال ہے. آج انہاں نے ایسا کو یاد لا رہی ہے اگر وہ مر وینے تے بندے کو نہ ہونا. اے جمع غفیر یہ انہوں نے محبت کا کچھ چھک کے لے آئیے. ٹھیک ہے انہوں نے محبت نہیں وجہ تو آیا ہو. دوستو بزرگو یاد رکھو اگر کتے دی نسبت راتی شفا اللہ خان کر رہے کتے دی نسبت کہنا ہو گئی ولیاں وہ نہیں پو ولیاں ہو گئی کہ کتا کون ہو گیا؟ جنتی ہویا. کتا آپ کو مٹا کے نسبت حاصل کی تھی جنتی کیا ہے. اے انسان اگر تے اپنے آپ کو کتیات مٹا کے رکھا جنتی ہو سی انہاں دی نسبت کام ہوئے سیا. اگر تو بندہ فرعون بن کے رہو تے تیرا دوزخ مقام ہے مگر نسبت. اور یاد رکھو جائے کو پٹا ہو گیا نا شہنشاہ مانا قبلہ عالم نور الزمان نے چمکایا قبلہ عالم فخر الزمان نے ٹکے سے لائی اور سید بدر الزمان شاہ زیرو تو چاہ کے حکس و حکم پہنچایا اور اس گلشن کو سید سراج الزمان نے وہ رنگ لایا یہ 100 سال چی نہ لگ سکتی. اور دوستو بزرگو شفا اللہ خان نے ساکو فراق نے طرف لے گیا. سراج الزمان شاہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی تھی آئی کہ آپ نے اندر صبر عجوب گٹ گٹ کے بھرا ہوا ہے. میرے تو چھوٹے ہیں لیکن میں انہوں نے احترام کرنے وہ میرے واسطے اٹھی کے کھڑے ہو گئے. میرے واسطے وہ دھوپتے چھاہن انہاں دھوپتے میرے تے چھتری کی تھی جتے میری کمزوری ہے جو میرے ٹیک بنے ہیں انہاں میرے نال محبت کی تھی ہے. اور انہاں میرے کو جس طرح میں 2000 حضرت صاحب نے نال حج تے گئے تو میرے کو کھوز حضرت صاحب بولو اپنی نہ لے کے نہیں معافی بھی مانگیں اور مدینے پاک بیعت ہی ہو جاویں. اور اللہ نے وہ کرم فرمایا جس وقت سلام عرض کر کے آیا جا رہے ہیں مدینے کو چھوڑ کے میں کی کہ حضور میرے کو اپنا غلام بنا کے نو. کیا منظر ہے او شہنشاہ جس نے چہرے کو دیکھنے واسطے دنیا رو رہی ہے اور کوئی رو رہے ہیں تو میں ہی رو رہے ہیں آقا کریم خود ملازہ فرما رہے ہیں. دوستو بزرگوں اور میرے آقا کریم نہ فرمان ہے ایک پیر بھائی کو جس وقت آپ نے نسبت حاصل ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا یا رسول اللہ اس کو میرا اپنا بیعت فرما کے رو. یاد رکھو سلسلے علیہ سید سراج الزمان نے غلاموں سید بدر الزمان شاہ نے غلاموں. یاد رکھو آقا کریم نے فرمایا بدر الزمان جرا تیرا مرید ہے وہ میرا مرید ہے.
لیکن اپنی نسبت کو ٹھیک رکھو. اس دربار کی حاضری ہونی چاہیے, نماز ضرور نہیں پابندی ہونی چاہیے. تاری شادی ہوئے, خوشی ہوئے, غمے حضور پاک نے فرمانا نال گزارو. شادی ہوئے تو اگر تارے تماشے تے ڈھول واقع ہیں تو تعلق اس سلسلے نال کوئی نہیں. اگر حضور کا میلاد آیا ہے, اپنی استطاعت نال حضور میلاد بنے سو جنا مناوے ہاتھ کھلا کرے. چار آدمی ہاتھ کھلا کو نہیں کیتے, میرے کو تعلق دوسرے گروپ نال. اور شادیاں تے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا خانی کروے سو, نماز 5 وقتی پڑھ سو, درود پاک کثرتاً پڑھ سو. یاد رکھو اللہ ہی گواہ ہے, اللہ نے رسول ہی گواہ ہے, تو مشائخ ہی گواہ ہے. میں تو کو گارنٹی دینا انہیں چیزیں نہیں پابندی دی تھی نا, دنیا نہیں طاقت کو نہیں تو شکست نہیں دے سکتی. اور ایک چیز نہ ہو رہی بھی ادا کرو. کافی پیر بھائی ختم خواجگان ہر ہفتے کی محفل کرے نے. ہفتہ یا 15 دنوں تو بعد تساں ہر علاقے نے وچ پیر بھائی ختم خواجگان درود پاک دی محفل منعقد کر کے سو ہاتھ کھڑے کرو. دوستو بزرگو, بھائی میرا بھائی, میں انشاءاللہ اللہ گواہ ہے اور مشایخ وزام دیکھ رہے ہیں, یہ دل نہ پریشن کر کے پتہ لگ گیا نا انہوں کو. سب تو پہلے برہان الزمان میرا پتر ہے اور راسی, کسی چند آدمی نے اگر ہوئے دل نے اندر نا, وہ ٹائم اللہ تعالیٰ میرے تک لازہ نہ کرے جو میرا اس نے میرا دل نے اندر اس طرح فرق آ ہے. اور تمہاری نسبت میں مظاہرہ دیکھنا کہ آج مدرسہ جنہوں نے بنیاد رکھی جس نے بچے پڑھ رہے ہیں. پیر بھائی حضرات تساں اپنے بچوں کو بھی حفظ کراؤ. اس جگہ تو یہ حفظ کر کے جا سی نا, وہ حافظ نہ ہو سی, وہ اللہ نہ محبوب بندہ ہی ہو سی, اکھیں نوٹے سی تو آقا کریم کی زیارت ہو سی, اکھیں نوٹے سی تو آپ کو حالات ہو دسے سی جنہیں کہیں کو پتہ ہی کو نہ ہو سی. اس تو بعد مسجد مدرسے کی تعمیرات واسطے ساکو تمہارے خلوص کی ضرورت ہے, اور دل کھول کے ہوں چند ایک آدمی کھڑے ہو بنو. اس تو بعد ماسٹر غفور کو تو اپنا ختم لکھاؤ. اور حضرت صاحب کو 16 سال ہو گئے وصال کو, اور سید سراج الرحمان شاہ کو 1 سال تو زائد, انہوں کو 16 سال تو زائد ہو گیا. آج تو عالی محبت دکھا رہی ہے کہ فوت نے وہ منتقل ہوئے, اللہ نے کولو گئے ہیں, وہ زندہ ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس واسطے ہمیں اتنا مجمع ہے, میں اکثر پیر بھائیاں تے اشتہار ہی نہ پہنچ سکا اور انہوں نے دورے دی نہ پہنچ سکا, لیکن یہ تمہاری سارانی محبت ہے یا جو سے اس تو زیادہ ہے پچھلے سال کو. اور انشاءاللہ اس نے اندر درود خانہ نہیں تعداد کے اضافہ ہو سی. دوستو بزرگو, مدرسے نے کافی اخراجات ہونے, اس نے تعمیراتی کامیرانہ ہے. اس تو بعد کلام پاک نے لکھا انہیں مکمل کرا کے نو. تو درود خضری نے بڑے فضائل ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صدیق اکبری کولو بیٹھے نے. ایک شخص آنا ہے, آقا کریم نے اس کو ابو بکر صدیق تو پہلے جگہ دے دی تھی. تھوڑی توجہ رکھا ہے میرے نے. صحابہ کرام سوچنے لگ گئے بھائی صدیق اکبر تو مقام کا ہے نا. جس وقت وہ شخص چلا گیا, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ, یہ کون فرشتہ ہے, یہ کون شخص ہے جس کو صدیق اکبر تو زیادہ مقام عطا فرمایا نے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو رات کے دن میں درود پاک پڑھ رہا ہے. یا رسول اللہ, یہ کھانا پینا نہیں, یہ سمنا نہیں. فرمایا کھانا ہی ہے, پینا ہی ہے, سمنا ہی ہے. آپ نے فرمایا دلال الخیرات نے حاشی پہ لکھا ہے ایک درود پاک ایک دفعہ صبح پڑھنا ہے اور ایک دفعہ شام پڑھنا ہے, اس نے رات دن ثواب لکھا دینا ہے. ایک کمال ہے. درود پاک پڑھو تمہارا دل ہے یا نہیں قبول ہے. باقی عبادات واسطے وقت مقرر ہے,
اصول مقرر ہیں ٹھیک ہے اس واسطے سنجا ہوئے جس وقت ہی پڑھو غلط پڑھو دل ہلنے نے اللہ تعالیٰ اور اللہ نے بارگاہ چ اس طریقے پیش کرے انہوں کو صحیح کر کے ریشمی خلافہ چ پہنچا کے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ اس نے محبوب نے بارگاہ چ پہنچا دوستو بزرگو کہ دنیائی معاملات سارے چلنے رہنے لیکن کم آنے والی یہ چیز ہے اللہ اور اللہ نے رسول کو راضی کیتا وجہ دوجی میلاد کمیٹی نے سراج زمان شاہ رحمت اللہ علیہ نے بنائی ہوئی ہے اس نے کوئی پیر بھائی شامل ہونا چاہے تو کوئی رابطہ کر کے نا اتنے سالانہ میلاد نہ بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے انہوں نے شروع کیتا ہے انشاءاللہ وہ جاری راسی قیامت تک اس تو بعد ختم قرآن پاک ہو سی ختم قرآن تو بعد شجرہ اور میں جس ٹائم انتظامیہ انہوں کو آکھا تحمل مظاہرہ کرنا ہے ٹائم ہی سارا بڑا نیڑے لگ گیا زونی اذان نے ٹائم قریب آ گئے لیکن تمہارا اتنا تعاون کرنا محبت کرنا بڑی کرم نوازی ہے تمہاری اور اللہ تعالیٰ کو میری دعا ہے کہ ان نسبت سے اللہ قائم دائم راوے رب کریم میں کو اس دربار نے خادمانی جتیاں جوڑوں نہ بنا دے اور جتنے پیر بھائی ہیں اللہ تعالیٰ جتنے مسائل گن کے اللہ تعالیٰ انہیں ساری مرادات پوری کر کے بھیجے اور مشائخ عظام نے انوار و تجلیات مستفیض ہو کے جاؤں اور یاد رکھو رمضان شریف نے اندر اعتکاف ہی نہ چکایا کرو کہ زندگی نے اندر کوئی بھائی اشفاق ندیم ہے ملک و مرجات اور کئی پیر بھائی جس جہان جو چلے گئے نے کوئی پتہ نہیں زندگی نے اندر سارے کتنے صاحب باقی ہیں اللہ تعالیٰ ساکو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمانا ڈال اور اپنے مشایخ عظام نے نگری نے اندر گزارنے توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین